أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج کی ویڈیو لیکچر جو ہے دیٹ ول بی ود رسپیکٹ ٹو انکم فرام بزنس، الاؤیبل ڈیڈکشنز اینڈ ڈیڈکشنز ناٹ الاؤڈ. جس طرح میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہوگی، کیونکہ عام طور پہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں سیکشن 21 کا واسطہ پڑے گا. سیکشن 21 کے حوالے سے آپ کو ریفر بیک کیا جائے گا مختلف اوقات میں while you are practicing taxation in پاکستان. تو موو کرتے ہیں جی. آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سیکشن 20 کے تحت الاؤیبل ڈیڈکشنز کون کون سی ہیں، مطلب کہ کون کون سے ایسے اخراجات ہیں جو کہ انکم ٹیکس لا ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے کہ دیٹ کین بی ڈیڈکٹڈ اور ریڈیوسڈ اور دیٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز ایڈمیزیبل ایکسپینسز in order to arrive at the figure of the taxable income under the head of income from business. لیکن یہ جو بھی allowable deductions ہوں گی یا deductions not allowed ہوں گی، یہ دونوں کی دونوں جو سیکشنز ہیں یہ جنرل پرنسپل ہیں. اس کے بعد ہم آگے جا کے سیکشن 22 آنورڈ جو ہے وہ دیکھیں گے کچھ اسپیشل پروویژنز ہیں with respect to لائک فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں ڈیپریسیشن، امورٹائزیشن، انیشیل الاؤنس، فرسٹ ایئر الاؤنس، ایکسلریٹڈ ڈیپریسیشن، بیڈ ڈیٹس پروویژنز وغیرہ، اور ہماری جو اکروول بیسز اینڈ کیش بیسز آف اکاؤنٹنگ یا جو میتھڈز آف اکاؤنٹنگ ہے، تو یہ ہم آگے اسپیشل پروویژنز میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہم جنرل پروویژنز میں سیکشن 20 اور 21 کو ڈسکس کریں گے. میں یہاں پر دوبارہ آپ لوگوں کو ریٹریٹ کرنے جا رہا ہوں کہ سیکشن 21 بڑا امپورٹنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے، پریکٹس کے حوالے سے، پریکٹیکل لائف کے حوالے سے، ٹیکسیشن کی دنیا کے حوالے سے. ایون آپ ٹیکس کو پریکٹس نہیں کر رہے، آپ ٹیکس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اف یو آر اے بزنس مین، تو ایک بزنس مین کو بھی ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کون کون سے ایسے اخراجات ہیں یا کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو مد نظر رکھے گا تو اس کو وہ والا کیا گیا خرچہ جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوگا in order to arrive at the figure of the taxable income and ultimately tax liability. تو ہمارے پاس سیکشن 21 جو ہوگا یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا، لیکن سیکشن 20 جو ہے یہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے، جنیرک سیکشن ہے. آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی اسکرین پہ یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی الاؤیبل ڈیڈکشن سیکشن 20. تو اگر سب سیکشن 1 کو پڑھیں تو سب سیکشن 1 جو ہے دیٹ از اینی ایکسپینڈیچر انکرڈ بائی دا پرسن ان دا ایئر ہوللی اینڈ ایکسکلوسیولی فار دا پرپز آف بزنس. بڑا آسان اور عام فہم سب سیکشن ہے کہ کوئی بھی ایسا خرچہ جو کہ پیورلی خالصتاً بزنس پرپز کے لیے ایکسپینس آؤٹ کیا گیا ہو یا اسپینٹ آؤٹ کیا گیا ہو، دیٹ ایکسپینس از اونلی، یا ایکسپینڈیچرز کا ورڈ زیادہ اپروپریٹ ہے، دیٹ ایکسپینڈیچر از اونلی ایڈمیزیبل اور الاؤیبل ان دا آئیز آف انکم ٹیکس لا. اگر کوئی ایسا خرچہ جو کہ آپ کا پرسنل نیچر کا ہے یا جس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دیٹ ایکسپینڈیچر از کنسیڈرڈ ایز ڈیڈکشنز ناٹ الاؤڈ. سب سیکشن 1A میں دیکھیں اگر 21A میں، تو یہ ایک خاص قسم کے بزنس کی جو ہے وہ ایگزامپل دینے کی کوشش کی گئی ہے. سم ٹائمز آپ کے بزنس کے اندر اینیملز یوز ہو رہے ہوتے ہیں
یہ اینیملز جو ہیں یہ اسٹاک ان ٹریڈ میں بھی ہو سکتے ہیں اور ادر دین اسٹاک ان ٹریڈ ہو سکتے ہیں. اگر تو اسٹاک ان ٹریڈ ہے تو پھر تو انوینٹری کی اکاؤنٹنگ آ جاتی ہے اور سیپریٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جو اینیملز وچ از بینگ یوزڈ ان یور بزنس دیٹ از ادر دین اسٹاک ان ٹریڈ, تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی اماؤنٹ کو اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس جانور کی, تو اس جانور کی جو الاؤیبل ڈیڈکشنز ہوگی وہ کیسے ہوگی. اس کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. Where animals which have been used for the purposes of businesses or professions other than as a stock in trade and have dies or becomes permanently useless for such purposes, the difference between the actual cost to the taxpayer of the animal and the amount, if any, realized with respect to the carcass or animals. یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر جانور مر جاتا ہے یا جانور زخمی ہو جاتا ہے, جانور ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن بزنس کے لیے یوز لیس ہے, تو اگر تو وہ جانور زندہ ہے لیکن معذور ہو گیا ہے یا یوز لیس ہو گیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی ایک پرائس ہوگی. کہتے ہیں نا سم ٹائمز کہ آتی زندہ لاکھ کا مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو جانور ہے وہ مر بھی گیا ہو لیکن اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہو یا کچھ نہ کچھ پیسے جو ہیں وہ آپ کو اس کے مل رہے ہوں. تو یہ لوگ جو اینیملز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ آسانی سے اس چیز کی سمجھ آتی ہوگی کہ ایسے جانور یا ایسے جاندار جو مر جائیں تو ان کی سم ٹائم جو ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا تو اس کی کھال بچ جاتی ہے. خیر جو بھی پیسے اس کی مرنے کے بعد یا اگر وہ یوز لیس ہو جاتا ہے تو اس کے سیل کرنے کے بعد آپ کو ملیں گے, وہ اماؤنٹ لیس کرنی ہے فرام دا کاسٹ which was incurred in order to acquire or purchase that animal. مثلا ایک جانور ہے, ایک گھوڑا ہے یا ایک ہاتھی ہے which is being used in the business for some purposes, اور وہ آپ نے لیا تھا 1,00,000 روپے کا, آج وہ یوز لیس ہو گیا ہے, آپ اسے بیچ رہے ہیں 30,000 روپے کا, تو آپ 30,000 روپے ریڈیوس کریں گے 1,00,000 روپے سے, تو 70,000 روپے جو ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز الاؤیبل ڈیڈکشن. جتنی بھی اماؤنٹ ریئلائز ہوگی فرام دا سیل آف کارکس اور اینیملز, اس اماؤنٹ کو آپ ریڈیوس کریں گے فرام دا ایکچوئل کاسٹ ٹو دا ٹیکس پیئر. جتنے کا وہ خریدا گیا, اگر اس سے کچھ بھی نہیں ملا آپ کو, سیل پرائس 0 ہے تو کاسٹ لیس 0, تو 100% کاسٹ جو ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز الاؤیبل. یہ ایک ٹائپو ہے آپ کے سامنے سلائیڈ میں, اس کو آپ سب سیکشن 2 کہہ سکتے ہیں. اف ایسٹس از ڈیپریشیبل تو ڈیفینیٹلی اس کی جو سیکشن 22, 23, 24 اینڈ 25 کے تحت جو ہے وہ آپ کو ڈیپریسیشن الاؤڈ ہے. یہ ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے اسپیشل پروویژنز میں کہ ڈیپریسیشن, فرسٹ ایئر الاؤنس, انیشیل الاؤنس اینڈ ایکسلریٹڈ ڈیپریسیشن یہ کیا چیزیں ہیں. یہ ہماری نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ سب سیکشن 3 ہے, ٹائپو ہے, اس کو 2 نہ پڑھیں, یہ 3 ہے آف سیکشن 20. تو یہ ہمیں بتاتا ہے جی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بزنس کی املگمیشن کر رہے ہوتے ہو, 2 کمپنی آپس میں مرج ہو رہی ہوتی ہیں, تو جو املگمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے مرجر کے وقت کچھ کنسلٹنسی, کچھ فائنینشیل ایڈوائزری سروسز لیتی ہیں, کچھ لیگل سروسز لیتی ہیں کسی پرسن سے, کسی کمپنی سے, کسی کنسلٹنٹ سے. تو اس وقت جو بھی اخراجات آتے ہیں وہ کنسلٹنسی کے اخراجات ہوں, لیگل ہوں, فائنینشیل ایڈوائزری ہو, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہو, تو یہ جو بھی املگمیشن کو پلان کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کاسٹ آئے گی, دیٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز الاؤیبل ڈیڈکشن. اگر ہم اس سیکشن 20 کا پورا احاطہ کریں تو سمپلسٹ ورڈ میں کوئی بھی ایسا خرچہ which is exclusively and wholly for the purpose of business is allowable deduction. نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ سیکشن آ رہا ہے جی آپ کے سامنے, سیکشن 21. کافی ڈیٹیلڈ سیکشن ہے, کوشش کروں گا اس کو ایز مچ سمپل ایز پاسبل آپ کے سامنے پیش کروں.
یہ وہ ڈیڈکشنز کی لسٹ ہے جو آپ کو الاؤیبل نہیں ہیں. اگر کوئی اس قسم کا خرچہ یا کوئی ایسا خرچہ جس کے اوپر یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے, any of these conditions which are being discussed from now and onward and till the close of my today's lecture, جو بھی آج کی یہ ڈیڈکشنز ڈسکس ہوں گی, اگر ان میں سے کسی ایک کے اوپر کوئی بھی کنڈیشن فلفل ہوتی ہے تو that will be considered as deductions not allowed under section 21. سیکشن 21 کو آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یاد رکھنے والی ہوتی ہیں. کیوں کہ آپ کو اس سے بڑا واسطہ پڑھنا ہے. اگر if you are doing a business, if you are a student of taxation, if you are tax practitioner, اگر آپ کا ٹیکس سے کسی طرح کا بھی واسطہ پڑے گا تو آپ کو سیکشن 21 سے واسطہ پڑے گا. اگر بزنس کی آپ نے ٹیکسیشن کرنی ہے, آپ نے انکم فرام ہاؤس پراپرٹی یا انکم فرام پراپرٹی کرنی ہے, آپ نے انکم فرام کیپٹل گینز کرنی ہے, انکم فرام ادر سورسز کرنی ہے. سیلری کے علاوہ یہ تمام ادر جو ہیڈز آف انکمز ہیں ان میں یہ ریفر کیا جاتا ہے. میری تقریباً ان تمام ویڈیو لیکچرز جن کے ہیڈز کو میں نے بھی ڈسکس کیا, وہاں پر میں نے بارہا کہا تھا جی کہ ایک وقت آئے گا میں آپ کو سیکشن 21 کے بارے میں بتاؤں گا. تو ٹوڈے از دا ٹائم ٹو ڈسکس اباؤٹ دا سیکشن 21. ریلیکس ہو جائیں, مشکل نہیں ہے, پریکٹیکل پرسپیکٹو سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں یہ کافی اہمیت کے حامل ہے. اور ایک اور چیز بھی کہنا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ سیکشن 21 کے اندر امینڈمنٹس بھی کافی آتی رہتی ہیں. اس کے اندر کافی چینجز آتی ہیں. جس طرح ابھی ہم جو یہ سیکشن 21 آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں گے تو اس کی آخری دو کلاسز جو ہیں یہ بالکل لیٹسٹ فائنانس ایکٹ 2020 میں, آج میں 1 جولائی کو یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں, 1 جولائی 2020, تو آج سے وہ افیکٹو ہوگا فائنانس ایکٹ 2020. تو اس کی دو کلاسز, اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو درمیان میں انسرٹ ہوئی ہیں وقتاً فوقتاً, جہاں پہ مجھے یاد آیا میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے, یہ آج کی ڈیٹ سے پہلے کی اپڈیٹ ہے. اینیو جی موو کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس, کوئی ریٹ, کوئی بھی ایسی ڈیوٹی جو آپ نے پے کی ہو, بھلے وہ پاکستان کے اندر پے کی ہو یا فارن کنٹری میں پے کی ہو, جس کا تعلق آپ کے پروفٹ, گین یا انکم سے ہے. In other words, which is based upon your income. Profits کے اوپر, gains کے اوپر. So that is not to be considered as allowable deduction. مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں. انکم ٹیکس. اب انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے تو وہ انکم کے اوپر ہی پے کرنا ہے نا. اگر آپ انکم ٹیکس جو ہے وہ پے کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کے طور پہ لیں گے تو آپ کی انکم ریڈیوس ہو جائے گی. انکم ریڈیوس ہوگی تو پھر آپ کو ٹیکس کم پے کرنا پڑے گا. تو ایسے تمام ٹیکسز, ڈیوٹیز, ریٹس جو بھی آپ نے انکم کے اوپر بیس کر کے اس کو چارج کرنا ہے یا کیلکولیشن کرنی ہے, that is not to be considered as allowable deduction. I hope it's clear. Withholding taxes. آپ جو ٹیکس کٹواتے ہیں, اپنی پیمنٹس کہیں سے کلیکٹ کر رہے ہیں, کوئی آپ ریونیو کر رہے ہیں جنریٹ, تو اس کے اوپر آپ کا ٹیکس کٹتا ہے. تو وہ جو ٹیکس ہوتا ہے that is also to be considered as income tax. تو وہ بھی allowable deduction نہیں ہوگی, وہ adjustable ہوگی آپ کی نیٹ ٹیکس لائبلٹی سے, لیکن یہاں پر allowable نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی اگین میں وہی سب سیکشن 1 والی بات ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں پر ریڈیوس کر دیں گے تو آپ کی ٹیکسیبل انکم ریڈیوس ہو جائے گی, اور اگر ٹیکسیبل انکم ریڈیوس ہو جائے گی تو اکارڈنگلی ٹیکس لائبلٹی ریڈیوس ہو جائے گی. تو ٹیکس لا نے یہاں پہ کیٹیگوریکلی کوئی بھی ٹیکس, ڈیوٹی یا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ڈس الاؤ کیا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. ایسی کوئی بھی ایکسپینڈیچر جس کے اوپر ٹیکس آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کاٹنا ہے. دیکھیں when you are in a business تو انکم ٹیکس لا آپ کو یہ بھی کہتا ہے جی کہ کچھ پیمنٹس کرتے ہوئے یا کچھ انوائسنگ کرتے ہوئے, میں ابھی اگزامپل بھی ایک دو دے دیتا ہوں, کچھ انوائسنگ کرتے ہوئے, بل کرتے ہوئے
یا کچھ انوائسڈ آپ کو اگر سپلائرز نے انوائس کی ہے تو اس کی پیمنٹ کرتے ہوئے آپ نے کچھ ٹیکس کاٹنا ہے جس کو ود ہولڈنگ بولتے ہیں. یہ ود ہولڈنگ کے حوالے سے اور ایڈوانس ٹیکسز کے حوالے سے ایک پورا ویڈیو لیکچر میں نے پلان کیا ہوا ہے, یہ میں الگ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے سے فار ایگزامپل کوئی پروکیورمنٹ کی ہے, سپلائر سے کوئی چیزیں خریدی ہیں گوڈز کی شکل میں یا سروس پرووائڈر سے کچھ سروسز ہائر کی ہیں. دونوں صورتوں میں آپ انکم ٹیکس لا کے پوائنٹ آف ویو سے, انکم ٹیکس لا کی پروویژنس کے پرسپیکٹو سے باؤنڈ ہیں ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ کہ اس بندے کو, وہ سروس پرووائڈر ہے یا سپلائر ہے, وہ کمپنی ہے, انڈیویجول ہے, ای او پی ہے, اس کو پیمنٹ کرنے سے پہلے یو ول ود ہولڈ دا ٹیکس ایٹ دا اسپیسیفائڈ ریٹس. وہ ڈفرینٹ ریٹس ہیں, وہ میں اپنی کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گا, لیکن آپ نے ٹیکس کاٹنا ہے. کاٹنے کے بعد جو آپ کو سپلائر یا سروس پرووائڈر ہے اس کو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ود ہولڈنگ. اور کچھ ایڈوانس ٹیکسز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے. یہ جو ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے یا کولیکٹ ہوتا ہے, یہ آپ ٹیکس سرکار کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں, نیشنل بینک میں اس کو جا کے ٹریجری میں جمع کرواتے ہیں, یہ اپنے پاس نہیں رکھتے. خیر, اس کی کلیکشن آف ٹیکس یا انوائسنگ کے وقت آپ جو ٹیکس چارج کرتے ہیں, لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کی ایگزامپل یوں دے لیں کہ آپ نے کوئی ایونٹ کروایا, کوئی فنکشن کروایا, آپ کا بزنس ہی ایسا ہے کہ آپ ڈیل کرتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کے ایونٹ مینجمنٹ کا بزنس ہے سے فار ایگزامپل. تو جب آپ انوائس کریں گے تو ایٹ دا ٹائم آف انوائسنگ آپ اس میں ٹیکس ایڈ کر لیں گے. یہ بھی ٹیکس لا کی پروویژن ہے. تو وہ ٹیکس جب ایڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اگر 5% ٹیکس سے فار ایگزامپل ایڈ کرنا ہے, 1 لاکھ روپے کی انوائس ہے, 5% اس میں ایڈ کریں گے تو آپ نے اپنی انوائس تو 1 لاکھ روپے کی پلس 5,000 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا آن بیہاف آف دا ایف بی آر. یہ 5,000 روپیہ یو آر باؤنڈ ٹو پے ٹو دا گورنمنٹ ٹریجری. اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز یا جس کو ہم ٹیکس ڈیڈکٹ بولتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ یا ایٹ دا ٹائم آف میکنگ دا انوائس, کسی سے کلیکشن کرنی ہے اپنے مطلب کسٹمر سے یا کلائنٹ سے, تو وہ کلیکٹ جو ہوتا ہے یہ اگر آپ نے نہیں کیا اس ریونیو کے اوپر یا اس پیمنٹ کے اوپر, تو وہ اگر پیمنٹ ہے تو دیٹ ول بی ڈس الاؤڈ, وہ اگر ریونیو ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یور ایکسپینڈیچر. وائس ورسا ہو جاتی ہے سچویشن. تو یہ جو آپ نے کلیکشن یا ڈیڈکشن ہوتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اگر نہیں کرتے تو اس کا آپ کو نقصان ہے, کیونکہ آپ کا ایک خرچہ ہے, وہ خرچہ جب ڈسلو ہو جائے گا تو آپ کو اکارڈنگلی آپ کی ٹیکس لائبلٹی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کی ٹیکسیبل انکم بڑھے گی. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. کوئی ایک بندہ ہے وہ سیلز ٹیکس کا بیسیکلی آپ کا سپلائر ہے, یوں کہیں آپ. ایک 3rd شیڈیول آف سیلز ٹیکس ایکٹ ہے جس کے اندر کچھ ایسے آئٹمز ہیں جو کہ آپ کے یوں میں کہوں گا تو آسانی کے لیے کریانہ کے آئٹم ہیں. مثلا آئس کریم ہو گئی, مثلا آپ کے جنرل یہ جو سپلائرز ٹائپ ہوتے ہیں, آپ کسی بھی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں یا کسی بھی بڑے سٹور میں بھی چلے جائیں جو پروویژنل سٹور ٹائپ ہوتے ہیں, گروسری آئٹم کے سٹورز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اکثر آپ جو ہے ان کے گوڈاؤن میں یا سائڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ ایک جنرل آرڈر سپلائر ٹائپ یا ایک سپلائر ٹائپ, کسی ایک کمپنی کا سپلائر ٹائپ بلکہ کہنا چاہیے, وہ آ رہا ہوتا ہے, وہ مال جو ہے وہاں پہ ان لوڈ کر رہا ہوتا ہے, سپلائی کر کے اس کی جو ہے وہ پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس حوالے سے ہے, اس کو ذرا پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اینی اماؤنٹ آف کمیشن پیڈ آر پیبل ان ریسپیکٹ آف سپلائی آف پروڈکٹس لسٹڈ ان 3rd شیڈیول. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آئس کریم اور سگریٹس اور اس طرح کے ڈفرینٹ آئٹمز ہیں 3rd شیڈیول کے اندر. where the amount of commission exceeds 0.2% of the gross amount of supplies unless the supplier name is in ATL active taxpayer list. جو بندہ آپ کو وہ سپلائیز دے رہا ہے وہ سپلائیز آپ کی کاسٹ آف سیلز ہوں گی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کمیشن بھی پے کر رہے ہوں گے. اگر وہ کمیشن جو ہے وہ 0.2% سے زیادہ ہے آف دا اماؤنٹ آف دا آئٹمس بینگ سپلائڈ, مثلا آپ نے 1 لاکھ روپے کی پروکیورمنٹ کی ہے, اس سے 1 لاکھ کے اوپر 0.2% آپ نے کمیشن دی ہے, تو یہ کمیشن ڈس الاؤ ہو جائے گا آپ کا
اس بندے کو سپلائر کو جس کو دے رہے ہیں جو بھی ایجنٹ جو اس کا یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ اس کا مینوفیکچرر کوئی اور ہوتا ہے درمیان میں سپلائرز ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ باٹل مینوفیکچررز کی بات کر لیتے ہیں ہمارے کولڈ ڈرنکس کی پیپسی کوک ٹیم مرنڈا وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ جب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ درمیان میں ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ اپنا کمیشن چارج کر رہے ہوتے ہیں مینوفیکچرر کوئی اور ہوتا ہے اس کا تو مینوفیکچرر ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ذریعے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے جس کو ہم نے سپلائر کا نام یہاں پر دیا وہ جو اب اپنی آئٹمس کو پروڈکٹس کو سپلائی کرے گا تو اس کا وہ کمیشن چارج کرتا ہے اف دا کمیشن اماؤنٹ از مور دین 2% آف دا گراس اماؤنٹ آف سپلائز اور وہ جو سپلائنگ کمپنی یا جو کمیشن چارج کر رہا ہے اس کا نام ATL لسٹ میں نہیں ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے تو وہ جو کمیشن ہے وہ آپ کا ڈسالاؤ ہو جائے گا. I hope it's clear. Moving towards next point, entertainment expenditure. اس کے اوپر رول 10 ہے. رول 10 انکم ٹیکس رولز کی بات کر رہا ہوں. رول 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پیورلی آفس پرپز کے لیے ہو بزنس پرپز کے لیے ہو پرسنل نیچر کی آپ انٹرٹینمنٹ جو کر رہے ہوں گے اگر کوئی مثلا آپ نے کوئی شادی کا ایونٹ کروا لیا اپنے گھر کا اور آپ کہتے ہیں یہ بزنس میں چارج کر دیں نو یہ عام طور پہ سیٹ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی پرسنل کمپنی ہوتی ہے اور وہ سیپریٹ اینٹی کانسیپٹ کی جو دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں تو ٹیکس لا اس چیز کو پرمٹ نہیں کرتا کہ جی آپ کا ذاتی خرچہ ہے آپ کے بیگم کی شاپنگ ہے آپ کے جناب گھر کے اخراجات ہیں اور اس کو آپ کہیں جی یہ میرے بزنس کے ایکسپینڈیچرز ہیں یا آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے گھر کے اندر جو ہے وہ مہمانداریاں ہو رہی ہیں یشیاں ہو رہی ہیں پارٹیز ہو رہی ہیں اور ان پارٹیز کے خرچے جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے خرچے آپ بزنس کو چارج کر رہے ہوں ایسی چیز کو ایسے ایکسپینڈیچرز کو ٹیکس لا الاؤ نہیں کرتا. ٹیکس لا نے رول 10 باقاعدہ فریم کیا ہے اور رول 10 کے اندر یہ کیٹیگریکلی مینشنڈ ہے کہ ایسے اخراجات جو کہ ریزنیبل ہوں فار دا پرپز آف بزنس ہوں اور آپ نے اگر جو اخراجات کیے ہوں وہ ایک جو ہے وہ خاص لمٹ کے اندر ہوں انڈرسٹینڈیبل ہوں ٹو دا ان دا آئیز آف ٹیکس لاز کہ یہ واقعہ ہی بزنس ایکسپینڈیچرز ہیں بزنس کی میٹنگز ہیں کوئی پروموشن ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ نے کوئی ایسا بزنس کا انٹروڈکشن کرنا ہے کوئی لائک فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک نئی برانچ کھولنی ہے تو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح کے اخراجات جو ہیں یہ تو الاؤیبل ہیں لیکن ایسے اخراجات جو کہ بزنس سے لنک نہیں کرتے بزنس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے یا ایک انڈسٹری پریکٹس کے اندر جو ہے دے آر ناٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز بزنس ایکسپینڈیچرز اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کیا ہے تو وہ ایسی ٹائپس آف ایکسپینڈیچر جو ہے انٹرٹینمنٹ کے دے آر ناٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز allowable deductions in the eyes of income tax law section 21. then کیا ہوتا ہے جی کہ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں بزنس مین ہوتے ہیں انہوں نے امپلائیز رکھے ہوتے ہیں امپلائیز کو وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ان کے فنڈز مینٹین کر رہے ہوتے ہیں پراویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں گریجوٹیز ہوتی ہیں اس کی پینشن فنڈز ہوتے ہیں سپر انویشن فنڈز ہوتے ہیں سپر انویٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے یہ جو ڈفرینٹ جو فنڈز ہوتے ہیں امپلائیز کے نیکسٹ کلاس میں بھی تقریباً انہی چیزوں کا ذکر ہے یہ جو فنڈز ہیں یہ انکم ٹیکس لا کے تحت ان کی اسپیشل پروویژنز ہیں they are required to be registered as a trust ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے امپلائیز کے رائٹس کو اور یہ سیپریٹلی جو ہے وہ ان کو جو ہے ٹرسٹ کے طور پہ رجسٹر کر کے انکم ٹیکس لا میں آپ ریکگنائز کرتے ہیں اگر آپ یہ والا پروسیجر جو ٹیکس لا میں دیا گیا ہے with respect to these funds as mentioned in these lines تو اگر آپ وہ جو ہے ان کو ریکگنائز نہیں کرتے یا لا کی وہ والی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کرتے تو آل دو یہ فنڈز آپ پے کر رہے ہوتے ہیں امپلائیز کو یا امپلائیز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں فنڈز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اف دے آر ناٹ ریکگنائزڈ تو ان دا آئیز آف انکم ٹیکس لا جن کی پروویژنز میں نے آپ کو بتایا کہ سیپریٹلی ہیں کہ ان کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے میں نے ہنٹ دے دیا کہ وہ ایک ٹرسٹ کے طور پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں سیپریٹ اینٹی بن جاتی ہے اور وہ فنڈ جو ہیں پھر آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے تو اگر یہ والے فنڈ جو ہیں وہ آپ پے کر رہے ہو تو دے آر ناٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز الاؤیبل ڈیڈکشن انٹل انلیس دے آر ریکگنائزڈ ایز پر دا پروویژنز آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. نیکسٹ جس طرح میں نے ابھی پراویڈنٹ فنڈ کی بات کی تو دیکھیں آپ امپلائیز کو جو بھی پیمنٹ کرتے ہیں سیکشن 149 جو ہے یہ سیلریز کے حوالے سے ود ہولڈنگ کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ امپلائیز کو
سیلریز کی مد میں یا کسی بھی صورت میں کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ ود ہولڈ کرنی ہے. سیلری پے کرنے سے پہلے ٹیکس ود ہولڈ کرنا ہے. اگر 149 کی ریکوائرمنٹس کو آپ فلفل نہیں کرتے, ٹیکس کو ڈیڈکٹ نہیں کرتے بیفور میکنگ دا پیمنٹ ٹو دا امپلائی, تو وہ آپ کی سیلری ساری کی ساری ڈس الاؤ ہو جائے گی. وہ آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے اپنی انکم سے اگر آپ اس میں سے ٹیکس نہیں کاٹتے. پھر اگر آپ نے کسی قسم کا, یہ میں نے بارہا اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی شیئر کیا ہوا ہے, کسی قسم کا آپ کوئی فائن, پینلٹی, کوئی جرمانہ کسی بھی لا, رول یا ریگولیشن کی وائلیشن میں پے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو الاؤیبل ڈیڈکشن نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, بارہا میں نے کافی مثالیں دی ہیں اس سے پہلے اپنی پاسٹ کی ویڈیوز میں. ایک اور مثال دینے کی یہاں پر کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہاں پر ڈیولپ ہو جائے, مزید اسٹرینتھن ہو جائے رادر, کہ آپ بزنس کے اندر جو ہے وہ وہیکلز چل رہی ہیں, یہاں پر آپ کی گاڑیاں, وہیکل ٹرانسپورٹ چل رہی ہیں اور آپ ٹریفک کے قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کے چالان دے کے آتے ہیں, تو اس پروویژن کے تحت although وہ بزنس کا خرچہ تو ہوا لیکن that is not to be considered as allowable deduction. آپ نے کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں ادا کیا, آپ کو فائن ہو گیا. آپ کو لوکل لاز کے تحت جو ہے وہ آپ نے کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ جو کی, اس کی پراپر جو ہے کنسٹرکشن نہیں تھی, یا آپ نے جو بلڈنگ بائی لاز جو ہیں ان کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا, اس کے اوپر آپ کو کوئی فائن ہو گیا, یا کسی قسم کا کوئی بھی پینلٹی آپ کو پڑ جاتی ہے, تو ایسے جرمانے جو ہیں یہ ٹیکس لا میں الاؤیبل ڈیڈکشنز نہیں ہوتی. پرسنل ایکسپینڈیچرز کو میں نے انٹرٹینمنٹ میں کور کر لیا ہے. کوئی بھی پرسنل ایکسپینڈیچر ہوگا, بزنس ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا, تو دیٹ ول بی ڈس الاؤڈ. دین اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی کیپٹلائز کرتے ہیں کوئی پروفٹس کو, کوئی ریزرو فنڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, تو دے آر ناٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز الاؤیبل ڈیڈکشن. دیکھیں نیٹ پروفٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ جو فائنانس کے بندے ہیں, اکاؤنٹس کے بندے ہیں, تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب بناتے ہیں تو نیٹ پروفٹس کو فردر جو ہے وہ اپروپریٹ کرتے ہیں, وہ ان کو ڈفرینٹ ریزروز میں لے کے جاتے ہیں, یا یوں کہیں کہ ان پروفٹس کو کیپٹلائز کیا جاتا ہے. تو کیپٹلائزیشن آف پروفٹس یا جو آپ کے ریزرو فنڈز کے اندر جو ٹرانسفر آف پروفٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈس الاؤڈ ہیں ان دا آئیز آف انکم ٹیکس لا. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے ریزرو بنایا تو یہ ہمارا ایکسپینڈیچر ہے. دیٹ از ناٹ این ایکسپینڈیچر, ایب انیشو وہ ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ ہمیں جو ہے اس کو ڈیڈکشن کر دی جائے اس کی ان آرڈر ٹو ارائیو ایٹ دا فگر آف ٹیکسیبل انکم فرام بزنس, تو نو سوری سر, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. آپ نے ایک ایسوسیشن آف پرسن بنائی ہوئی ہے. اے او پی یا ایسوسیشن آف پرسن یا کوئی پارٹنرشپ یا گروپ آف پیپلز کا کوئی بزنس جو ہو رہا ہے, اس کے اندر عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ سیلری دے دیتے ہیں جی اس کے جو پارٹنرز یا ممبرز ہوتے ہیں, کمیشن دے دیتے ہیں, بروکریج دے دیتے ہیں, وہ اس نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو انٹرسٹ, سود یا پروفٹ جو بھی نام دیں اس کا, وہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. مثلا جی میں نے آپ جو پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ جن بچوں نے پڑھی ہوئی ہے یا جن اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں انٹرسٹ آن کیپٹل. تو یہ انٹرسٹ آن کیپٹل یا پروفٹ اینڈ ڈیٹ یا کمیشن پے ٹو دا پارٹنر ایکس, یہ جو ہے یہ سارے ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ ڈس الاؤڈ ہیں, یہ ان انڈیویزبل ہیں ان دا آئیز آف انکم ٹیکس لا. نیکسٹ ہے جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر اکاؤنٹس پرسن ہوتے ہیں, یا پھر وہی میں بات کروں گا کہ اگر آپ ٹیکس پریکٹیشنر ہیں یا پھر آپ بزنس مین ہیں, تو آپ نے اس کلاس کا پورے سیکشن 21 کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن اس کلاس کا عام طور پہ وائلیشن ہوتی ہے. یہ کلاس کیا ہے جی, یہ بیسیکلی یہ ہے جی کہ بینکنگ چینلز کو یوز کرنا ہے. گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہو, کوئی بھی خرچہ ہوتا ہے تو وہ خرچے جو ہیں دیٹ آر ٹو بی راؤٹڈ تھرو دا بینکنگ چینل. اب بینکنگ چینلز کی اتنی ٹائپس ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک ورڈ یوز کر لیا ہے, ویریفائیبل بینکنگ چینل. ایسے چینل, ایسا موڈ آف پیمنٹ یا ٹرانسفر آف فنڈز
جو کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر ڈیولی ویریفائیبل ہو اور وہاں سے پتہ چل جائے کہ یس دس پیمنٹ واز میڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک پرسن اور پارٹی اور آرگنائزیشن. کلاس کیا کہتی ہے جی؟ آپ کا کوئی ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے. ہیڈ آف اکاؤنٹ کی اگر میں بات کروں گا تو آپ یوں کہیں جی انٹرٹینمنٹ کا ہیڈ ہے, آپ کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہیڈ ہے, اسٹیشنری کا ہیڈ ہے, آپریشن نیچر کے کوئی بھی خرچے ہیں یا کسی قسم کا کوئی مطلب ایکسپینڈیچر کا ہیڈ ہے. اس ہیڈ میں ٹوٹل ٹیکس ایئر میں جو آپ کی آؤٹ لے ہوگا یا اس ہیڈ کا ٹوٹل جو ایکسپینڈیچر ہوگا اس کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹوٹل کتنا ہے. یہاں پہ جو بینچ مارک دیا گیا ہے, جو لمٹ دی گئی ہے یا سیلنگ دی گئی ہے, وہ ہے 2,50,000 روپے. ازیوم کرتے ہیں جی کہ آپ کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ایکسپینڈیچر جو ہے سالانہ 3 لاکھ روپے ہے, یعنی کہ 2,50,000 روپے سے زیادہ ہے. اب یہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کوئی بھی خرچہ ہوگا تو یہ خرچہ آپ 25,000 روپے سے اوپر کوئی انڈیویجول پیمنٹ جو ہے وہ آپ چیک کے ذریعے کریں گے یا بینکنگ چینلز کے ذریعے کریں گے. آپ کی کوئی گاڑی کی ریپیئر مینٹیننس ہو رہی ہے, if that repair maintenance is less than 25,000 پھر تو الاؤڈ ہے. لیکن میں یہاں پر بھی ریکمینڈ کروں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی جو ہے یہ کراس چیک کے ذریعے پیمنٹ ہو. اس کی ایوری پیمنٹ شوڈ بی میڈ تھرو کراس چیک, ٹھیک ہے. لیکن ایکسیپشنز کے اندر یہ ہے جی کہ if any payment is less than 25,000 تو اس کو ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے. ادروائز جو ہے کوئی بھی ایسا ہیڈ جس کی آپ کی 2.5 لاکھ روپے سے اوپر کے ایکسپینڈیچر ایک اکاؤنٹنگ ایئر یا ٹیکس ایئر میں ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے بینکنگ چینلز کے ذریعے راؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب اس میں کچھ اور ایکسیپشنز بھی ہیں. اگر تو آپ کی پیمنٹ جو ہے یوٹیلٹی بلز کی مد میں ہے, آپ کا 5 لاکھ روپے کا بجلی کا بل آ گیا, نو پرابلم, جائیں بینک میں کیش ڈپازٹ کروا دیں. یوٹیلٹی بلز عام طور پہ جو ہے بینکنگ چینلز کے ذریعے کلیکٹ ہوتے ہیں. آپ کے کوئی فریٹ چارجز ہیں, کوئی آپ نے مال تجارت بیچنا ہے, خریدنا ہے, یا یہاں سے چیزیں ڈیلیور کرنی ہے, آنی ہے, فریٹ ان فریٹ آؤٹ ہوتے ہیں, تو دیٹ کین بی پیڈ ان کیش. آپ ٹریول کرتے ہو, ٹکٹ خریدنا ہے, جہاز کا ٹکٹ ہے, وہ 30,000 روپے کا ہے, 40,000 روپے کا ہے, دیٹ کین بی پیڈ ان کیش. آپ کی پوسٹیج ہے, پاکستان پوسٹ کو پیمنٹ کرنی ہے, دیٹ کین بی پیڈ ان کیش. پھر آپ کے کوئی ٹیکسز وغیرہ ہیں, سرکار کہتی ہے ہمیں بھی دینا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ آپ نے چیک کے ذریعے نہیں دینا, کوئی بات نہیں, آپ ہمیں کیش کے ذریعے دے دیں. ٹیکس دیں, فیس دیں, ڈیوٹیز دیں, کوئی بھی اسٹیچوٹری اوبلیگیشن ہے تو آپ کیش کے ذریعے دے دیں, ہم مان لیں گے اس کو. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پیمنٹ کریں گے تو کراس چیک کے ذریعے نہیں کریں گے, بینکنگ چینلز کے ذریعے نہیں کریں گے. میں نے ویریفائیبل بینکنگ چینل کا بات کی ہے, یہاں پر ذکر کیا ہے, نہیں ہوگی تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ڈس الاؤڈ ایکسپینڈیچر. کلیئر. نیکسٹ, کوئی بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا تو ڈس الاؤڈ ہوگا, لیکن اس کیپٹل ایکسپینڈیچر کے اوپر ڈیپریسیشن, ایکسلریٹڈ ڈیپریسیشن, انیشیل الاؤنس, فرسٹ ایئر الاؤنس یا امورٹائزیشن, یہ چیزیں جو ہیں یہ الاؤڈ ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پورے کا پورا آپ ڈس الاؤ نہیں کر سکتے. کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ جس کا بینیفٹ مور دین 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ یا مور دین 1 ایئر کا ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پہ ٹیکس میں. اگر اکاؤنٹنگ کی دنیا میں بات کریں تو مور دین 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, جو کہ 1 سال ہی ہوتا ہے. دین فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر کے لیے ایک سختی ہے یہاں پر کہ وہ اپنی پروموشن, ایڈورٹیزمنٹ یا مارکیٹنگ پرپز کے لیے اپنے ٹرن اوور کا 10% سے زیادہ اگر خرچ کریں گے تو دیٹ ول بی ڈس الاؤڈ. ان کا جو ٹرن اوور ہے, ان کی جو سیلز ہیں, اس کا 10% سے زیادہ اگر ان کا پروموشن ایکسپینڈیچر ہوگا, سیلز پروموشن ہوگی, ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی, ان کی پبلسٹی ہوگی, تو اس کو جو ہے وہ ڈس الاؤ کر دیا جائے گا. اپ ٹو 10% الاؤڈ ہے. مثلا اگر ان کی 1 کروڑ روپے کی ٹوٹل سیل ہے تو 1 کروڑ روپے میں سے 10 لاکھ روپے تک کا وہ پروموشن یا ایڈورٹیزمنٹ یا پبلسٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں. لیکن اگر 11 لاکھ ہوگا تو اوپر والا 1 لاکھ جو ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ڈس الاؤڈ. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی.
لاسٹ پارٹ ہے. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دونوں کلاسز جس طرح میں نے اپنی اس لیکچر کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ یہ دونوں کلاسز جو ہیں یہ افیکٹو فرام 1 جولائی آج سے یہ افیکٹو ہیں. یہ فائنانس ایکٹ 2020 میں ایڈیشن ہوا ہے ان کا. یوٹیلٹی بلز کے حوالے سے ابھی رولز میری نظر سے نہیں گزرے. اگر یہ پرسکرائب کا مطلب جہاں پر بھی آئے گا ایز میں بھی پرسکرائب تو وہاں پہ جو ہے وہ رولز بنتے ہیں. جیسے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایز میں بھی پرسکرائب تو وہاں پہ انہوں نے رول 10 جو ہے وہ پرسکرائب کیا ہوا ہے. اس کا رول ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. ہو سکتا ہے کہ آیا ہو کیونکہ بالکل لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے, آج سے یہ افیکٹو ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ابھی تک رول پرسکرائب نہیں ہوا, تو ہوا تو کسی اور سٹیج پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے. لیکن کلاس کیا ہے جی, اینی ایکسپینڈیچر آن اکاؤنٹ آف اے یوٹیلٹی بل ان ایکسیس آف سچ لمٹس اینڈ ان وایولیشن آف سچ کنڈیشنز ایز میں بی پرسکرائبڈ. جب اس کے رولز آئیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کی جا سکتی ہے جی کہ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں. عام طور پہ تو یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ کیش میں بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا الاؤڈ ہیں, لیکن اس کو لمٹ کیوں کیا جا رہا ہے یا ان کی کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں, یہ جب when they will be prescribed then we can discuss upon it. کلاس 16 بیسیکلی ریکوائر کرتی ہے جی کہ آپ کے جو انڈسٹریل انڈرٹیکنگز ہیں, یہ بیسیکلی یہ کلاس اپلیکیبل ہے ان لوگوں کے اوپر یا ان بزنسز کے اوپر جو کہ انڈسٹریل انڈرٹیکنگز ہیں. انڈسٹریز کو یہ کہا گیا جی کہ اگر کسی ایک بندے کو آپ سیلز کرتے ہیں اور اس ایک بندے کو ایک سال کے اندر ایک پارٹی, بندہ مینز یہاں پہ انڈیویجول نہیں ہے, بندہ کین بی انڈیویجول, کین بی اے او پی, کین بی اے کمپنی, اس کو 100 ملین سے زیادہ کی سیل کریں گے ایک سال کے اندر. 100 ملین ایک کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے. اس کو آپ سیل کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ whether that person to whom the sales are being made is a registered under Sales Tax Act 1990 or not. اگر وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے تو سر آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. 100 ملین کی سیلز ایک بندے کو ڈیورنگ اے ٹیکس ایئر اگر آپ کریں گے تو وہ بندہ جو ہے وہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہوگا کیا, آپ کو اس فارمولا کے تحت جو ابھی آپ کی اسکرین پہ ڈسپلیڈ ہے A اور B ملٹیپلائڈ بائی C, اس فارمولا کے تحت جو ہے وہ ڈیڈکشن جو ہے وہ ڈس الاؤ ہو جائے گی. وہ کیسے؟ ٹوٹل ڈیڈکشنز کلیم جتنی آپ نے اس پارٹ میں ٹیکس لا کا یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ میں جتنی ڈیڈکشنز کلیم کی ہیں اس کو A کنسیڈر کریں گے, جتنا ٹرن اوور اس ٹیکس ایئر کا ہے اس انڈیویجول کا ہے اس کو B کنسیڈر کریں گے, ٹیکس پیئر کا جو بھی ٹرن اوور ہوگا, اور جتنی اس بندے کو سیلز کی ہیں ایکسکلوسیو سیل ٹیکس اینڈ ایف ای ڈی, یعنی کہ اس کی جو اماؤنٹ آف سیلز ہوگی جس بندے نے سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہونا تھا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا, یوں کہیں کہ آپ نے ایک ان رجسٹرڈ سیلز پرسن کو آپ نے سیلز کر دی, تو ایسا بندہ جو ہے ایسا بندہ ول بی پینلائزڈ کہ آپ نے اس بندے کو سیلز کیوں کی. آپ کو اجازت نہیں ہے ایسے بندے کو سیلز کرنے کی جو بندہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ہر سیلز کے اوپر اپلائی نہیں ہے, یہ کنڈیشن ہے انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کے اوپر. پھر وہ سیلز جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کو 100 ملین سے زیادہ ہونی چاہیے, 100 ملین سے کم ہو تو پھر بھی یہ کلاس اپلائی نہیں ہوتی. پھر ایک اور جو کنڈیشن لگا دی گئی ہے وہ, اچھا سی کیا ہے جی, سی کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر اگلی کنڈیشن بھی ڈسکس کر لیں گے. سی سیلز کی اماؤنٹ ہے جو بھی آپ کی سیلز ہے ایکسکلوسیو جی ایس ٹی, مثلا اس کو جو بھی سیلز کی ہیں مثلا 110 ملین کی سیلز ہے تو 110 ملین سے. اب آگے ایک اور کنڈیشن جو میں بتا رہا تھا, کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے ٹوٹل جو آپ نے ڈیڈکشنز کلیم کی ہیں اس سے یہ ڈس الاؤنس جو ہے یہ 20% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مثلا میں یوں کہوں گا کہ آپ کی ٹوٹل جو ڈیڈکشنز الاؤڈ ہیں وہ 200 ملین ہیں, تو اب 200 ملین کا 20% جو ہے وہ 40 ملین بنے گا. آپ کی یہ ڈیڈکشن جو ڈس الاؤ ہوتی ہے اس پیرا کے تحت کہ جی سیل ٹیکس رجسٹر پرسن کو آپ نے سیل نہیں کی تو وہ ہو جاتی ہیں ایزیومنگ کہ 50 ملین, تو آپ 50 ملین نہیں
40 ملین تک آپ ڈس الاؤ کریں گے, 10 ملین کی آپ کو مزید چھوٹ ہے. یہ تھوڑا سا لینینسی دکھائی گئی ہے یہاں پر. مجھے یہ کلاس جو اس کے اوپر اگر میں کمنٹ کروں تو یہ کلاس جو ہے انفیکٹ ایک ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے پرسپیکٹو سے ہی لگائی یا انسرٹ کی جا سکتی ہے کہ 100 ملین کی اگر ایک انڈیویجول کو آپ سیل کر رہے ہیں اور اگلا انڈیویجول یا اگلی پارٹی یا اگلا پرسن جو ہے وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو اب اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا اس کو بائی فورس رجسٹرڈ کرنے کے لیے یہ کلاس فائنانس ایکٹ 2020 میں یعنی آج کی ڈیٹ سے یہ افیکٹو ہے اور یہ انسرٹ کی گئی ہے. اس میں فردر ایک کلاس جو ہے مطلب سب کلاس کہیں یا ایک پروویژو ایک اور ایڈ کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا ایف بی آر جو ہے یا اتھارٹیز جو ہیں وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ اس کی اپلیکیشن دیکھیں گی اور کہیں پہ اگر ہارڈ شپس آتی ہیں اس کلاس یا پروویژو کو اپلائی کرتے ہوئے تو اکارڈنگلی جو ہے دیٹ ول بی ڈیلٹ ود بائی دا ایف بی آر. اس کے اوپر وہ کیا پروویژنز دے سکتے ہیں, کیا رولز دے سکتے ہیں, وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ. نئی کلاس ہے جی, نئی کلاس ہے, وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے چیزیں ہوں گی. لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ٹیکسیشن, بینگ اے لرنر آف ٹیکسیشن, یو شوڈ نو کہ اگر ایسی کوئی آپ جو ہے وہ سیل کرتے ہو کسی ایسی انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کی طرف سے سیل ہو رہی ہے یا ایک آپ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ ہو اور آپ کسی ایک پرسن کو سیل کر رہے ہو اور وہ سیل جو ہے وہ سال میں 100 ملین سے زیادہ ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ that person to whom you are going to sell your products should be sale tax registered, otherwise آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ کو ٹیکس ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. تو یہ تھا جی سیکشن 21. سیکشن 20 سمپل تھا, جنیرک تھا. سیکشن 21 کی یہ جو کلاسز ہیں یہ بڑی جنیرک قسم کی ہیں, جنرل پروویژنز ہیں. یہ مختلف اوقات میں آپ کو ریفر کی جاتی ہیں جی کہ اگر کوئی ایسی پیمنٹ which doesn't falls under the purview of section 21 یا یوں کہیں کہ under which the conditions of the section 21 are not fulfilled, that are to be considered as disallowed یا deductions not allowed. تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ خیر. آج کی کلاس یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں. تھوڑی سی کلاس لینتھی ہوگی لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. کافی انٹرسٹنگ اور پریکٹسنگ قسم کا, پریکٹیکل پرسپیکٹو سے کافی امپورٹنٹ لیکچر تھا اور کافی لوگوں کو سیکشن 21 کی نریشن جو تھی, سیکشن 21 کی جو ڈیٹیلز تھیں اس کا انتظار تھا. تو آج یہ بھی جو کام ہے یہ الحمدللہ سر انجام دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.